ہمارے یہاں ہر سال ہزاروں بچے یونیورسٹیوں میں فزکس کی ڈگریاں لے کر فارغ ہوتے ہیں، لیکن بقول ہر ماہ اوت کے اوت ہی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 72-73 سالوں میں ہم عالمی سطح کے شاید 7 سائنسدان پیدا کر سکتے، اور وہ 7 سائنسدان بھی بیرون ملک کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان نے تربیت بیرون ملکوں میں ہی حاصل کی ہے۔ عالمی حقوق دانش میں ہمارا حصہ 0 ہے۔ ہمارے فزکس کے پروفیسر صاحبان قدوس شریف کی برکتیں حیا اور سائنس اور جنات سے بجلی پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ جن کو کوانٹم فزکس تھیوری سے غوث اعظم دستگیر اور روشنی کی مساوات سے نور علی نور یاد آ جائے، تو میرے خیال میں ان کی ڈگریاں اس قابل بھی نہیں کہ ان کو کوڑے دانوں میں پھینکا جائے اور کوڑے دان ان کی ڈگریوں سے گندے کیے جائیں۔ مگر کیا کریں، ہمارے ہاں سائنس بھی بشتی زیور سے نکالنے کا چلن ہے، اور نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہاں 100 بندوں سے پوچھ لیں کہ ہماری بربادی اور معاشی بدحالی کی وجہ کیا ہے، تو میجارٹی میرے خیال میں یہی وجہ بیان کرے گی کہ مذہب سے دوری۔ ہماری بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ مذہب سے دوری۔ میرے خیال میں تو ہماری معاشی بدحالی کی وجہ مذہب کی اوور ڈوز ہے۔ اوور ڈوز سے ہمارے سوچنے سمجھے کی صلاحیتیں محدود کر دی گئی ہیں، اور اداروں سے، مدرسوں سے اور یونیورسٹیوں سے، اسکولوں سے ایک ہی طرح کے زومبیز تیار کر رہے ہیں جو سیاسی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے لیے دیکھیں، میں مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے، لیکن مذہب ہر بندے کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اپنے نظریات ہر بندے کے ہیں، عقائد بھی ہیں۔ تو مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اپنے نظریات اور اپنے عقائد دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خصوصی طور پر جب حکومتی سطح پر حکومت کا مذہب ہو، تو اس میں مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ حکومت زبردستی اپنے نظریات، اپنے عقائد عوام پر تھوپنا چاہتی ہے۔ تو اس میں اگر ترقی کی وجہ، ترقی کا راز جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک نے ترقی کیسے کی۔ جب بھی یورپ دیکھیں آپ، جب مذہب کا تسلط تھا، حکومت مذہبی حلقوں کے ہاتھ میں تھی، تو یورپ ہم سے بھی جو ہے نا متشدد تھے، اور معاشی بدحالی بھی تھی، اور ہر طرح کی خرابیاں بھی تھیں۔ تو آہستہ آہستہ جب مذہب
عوام تک محدود کیا گیا اور ریاست کو مذہب سے الگ کیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ہمارے جو سائنسدان جنات سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سائنس بہشتی زیور سے نکالنا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر اکثریت پڑھے لکھے بھی کافی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی یورپ والوں نے ترقی تو ہماری کتابیں پڑھ کر کی، ہماری کتابیں پڑھ کے یورپ والوں نے ترقی کی۔ تو ہم جو کتابیں ہماری اردو میں ہیں تو ان سے بہتر ہم پڑھ سکتے ہیں، اور صدیوں سے میرے خیال میں ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ چلے پیچھے تو چھوڑیں، تو جب سے پاکستان بنا ہے تو مدرسوں کی بہتات ہوئی ہے، تو کسی مدرسے سے کوئی سائنسدان نہیں نکلا۔ اگر یہ گورے نے ساری ترقی ہماری کتابوں سے پڑھ کر کی ہوتی تو ہمارے بھی کچھ نہ کچھ تو چلو کچھ نہ کچھ تو سائنسدان نکلتے، یا کوئی چیز ہمیں اپنی کتابوں سے دیکھ کر ایجاد کرتے۔ یہ اس پر سوچنا چاہیے مقتدر حلقوں کو، اور پالیسیاں کچھ چینجنگ کرنی چاہیے، خاص کر نظام تعلیم جو ہے اس پر تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ نظام تعلیم جب تبدیل ہوگا اور جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کریٹیکل تھنکنگ کریں گے، سوالات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بلکہ اسکولوں میں بھی دیکھا گیا ہے، کالجوں میں اور اسکولوں میں بھی، کہ سوال کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اگر تو سوال اس دائرے کے اندر کرے گا تو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا دائرے سے ہٹ کے اگر وہ سوال کرے گا کریٹیکل، تو اس کو ڈس آرٹ کیا جاتا ہے، اس کو سیٹسفائی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جب تک کریٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا کی جائے گی تو ہم اپنی آنے والی نسل جو ہے نا اس کو چینج نہیں کریں گے، وہ ہماری کاربن کاپی ہی رہے گی۔ اللہ حافظ۔